آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں وارث، جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں وارث، ان کو بھی میرے آقا کملی میں چھپاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ رب لم یزل حمد الثناء لا تعداد درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئی دی محفل جو کہ عزت مآب فوجی محمد علیار انہاں دے اصال ثواب دے سلسلہ میلاد پاک دے خوبصورت عنوان دے نال نکات بزن اللہ کریم محبوب پاک دا صدقہ سڑے سب دی حاضری قبول و منظور فرما۔ بندہ یہ چیز آپ کے گزارش عرض پیش کرے گا کہ جو علماء دا اور جو محبوب پاک میاں غلاماں دے حکم میں کہ جدو آیا درود پڑھی جاوے اس ٹائم ہر بندہ مومن تے رسول اللہ تے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور وقت آلا ہوتا ہے جن اللہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ محترم آپ کی گزارش ہے اپنے ذہن چ رکھنا، اس کٹ تک کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر رسم و رواج ہے میں بھی آ گیا فلاں بھی آ گیا، ایک کریم میرے رسول دی محفل ہے، اتھے جیڑا گندہ بھی آ جاوے رب پھر گندے دے گندہ لو نہیں ویکھدا، نام مصطفیٰ دے سنگ دا صدقہ دے فضل اور کرم فرما۔ درود پاک پڑھیا کرو، جس محفل سے جاؤ کوئی دعوت دے وے تے تاں بھی پڑھیا کرو، کوئی نہ دعوت دے وے تے تاں بھی پڑھیا کرو۔ اور آپ کی گزارش ہے
محبوب پاک نے فرمایا اللہ محفلوں کی ونڈ فرماتا ہے، ایک محفل ہوئے کہ جدے تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، ایک محفل ہوئے کہ جس تے اللہ دی طرفوں زحمت ہوندی ہے۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ رحمت علی کیڑی ہے؟ فرمایا جس بزم دی ابتدا میرے مصطفیٰ دے نام تو کیتی جائے، اللہ اس محفل تے بھی اپنی رحمت فرما دے۔ آپ بخیلی کر دے ہو سارے، اسی سارے فطرتاً درود پاک تو بخیلی کر دیں۔ آپ کی کوئی گزارش عرض کروں، ہر ذکر ہے، ہر محفل ہے، ہر بزم ہے، وہ دی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے۔ واحد ذکر مصطفیٰ ہوئے کہ جدوں بندے دی زبان چو نکلے، اللہ دی عزت دی قسم او بولدا زمین تے قبولیت دی سند اللہ عرشاں تو عطا فرما دینا۔ اور آپ کی دوسری ہر عبادت ایک معیار ہے، ہر عبادت کسی نہ کسی دی سنت ہے۔ نماز اللہ نے مخلوق تے فرض کی ہے، خالق نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز وچ عجز انکساری ہے، جھکنا ہے۔ مخلوق خالق کے جھک دیئے، خالق دی عزت ہے کہ ہر کوئی او دے گے، او دا کرم او دے گے جھکے۔ لہٰذا اللہ نے نماز بڑی سونی عبادت بنائی ہے، لیکن مخلوق واسطے خالق نماز پڑھدا نہیں۔ ان آسان کرنا یہ بھی لکھا جا درجہ نہیں۔ نماز تو پہلو اسی وضو کر دے، وضو کے بارے چ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ یہ دنال کے لبدا ہے، تے سرکار فرمایا دسو ایک بندے دے گھر دے اگوں پانی والی صاف پانی والی نہر پہ لگدی ہوئے تے وہ 5 ویلے مل کے ناوے، او دے بدن تے غلاظت رہ سکتی ہے؟ صحابہ عرض کی کہ یا رسول اللہ جیڑا 5 ویلے مل کے ناوے گند دے نیڑے نہیں آ سکتا۔ فرمایا اسی طرح جیڑا میرا امتی 5 ویلے وضو کردہ ہے، اللہ کریم دوجا نانا بدن دی غلاظت نو دور کردہ ہے، وضو گناہگار دیا گناہاں تو ان پناہ عطا فرما دینا اسی۔ درجہ یہ بھی بڑا بڑا ہے، لیکن وضو مخلوق تے فرض ہے، خالق وضو کردہ نہیں۔ بولو خالق وضو کردہ نہیں۔ یہ تو کہنا اے ہتھاں دے گناہ دھوپ گئے، پیراں دے گناہ دھوپ گئے، چہرے دے گناہ دھوپ گئے، تے محبوب پاک نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا نماز نو اے درجہ ہے، مطلب جو نماز نو اے درجہ ہے۔ آپ فرمایا ایک بندے دے سر اتے باہر ہوئے، ہن میرے نبی نے دوبارہ فرمایا ایک بندے دے سر اتے باہر ہوئے، وہ سر اپنا زمین تے رکھے۔ سرکار صحابہ نے دسیا پوچھیا دسو وہ سر والا باہر سر تے رہ سکتا ہے؟ صحابہ عرض کی کہ یا رسول اللہ تسی آپ بھی سادہ جا اندازہ لوے آئے، سر تے کڑی بھر کے در لے آئے تے سر نو زمین تے چ رکھیا آئے، مڑ کڑی جیڑا سر زمین تے آ جاوے کڑی اتے نہیں راندی وہ ڈہ جاندی ہے۔ سرکار فرمایا جد بندہ وضو کردا ہے او دے باقی بدن دے گناہ دھوپ دے، تو جدوں بندہ سجدہ کردا ہے جیڑی پرانیاں گناہاں دی گڑی او سرے تے دھری ہوندی ہے، اللہ سجدے دا صدقہ دی بھی معافی عطا فرما دیندا اسی۔ عمل یہ بھی بڑے حسن نال ہے، لیکن نماز سجدہ وضو مخلوق کر دیئے خالق کردہ نہیں۔ دسو کوئی اللہ نہ کرے معاذ اللہ جملہ بھی بولے، یہ جملہ بھی کلمہ کفر ہے، کیونکہ اسے رب دی ذات دے بارے جو جملہ بولیا جیڑا ان کسے طرح بھی اس ذات دے شایا نشان نہیں، لیکن نماز پڑھی اللہ واسطے جاندی ہے۔ یہ تو ہو گیا نا پہلا فرض، یقیناً خوبصورت ہے، یقیناً حسن ہے۔ اسی ساریاں فرضاں اگر کھنگال کے ویکھیے، روزہ بھی بڑی وڈی ساری گل ہے، یہ دی ابتدا ہی ایڈی وڈی ہے کہ اللہ فرماندا ہے ہر عمل دی جزا تے سزا میں 10 چھڈیے۔ روزے دار دی پہلی ابتدا ہوئے کہ اللہ فرماندا ہے جد روزے دار روزہ کھولن دے ویلے آندا ہے نا تے اللہ فرماندا ہے باقی گلاں دور دیاں رہ گئیاں، او دے بدن چوں تے منہ چوں
جیڑی بھوک دی وجہ تو بدبو آمدی ہے نا تے بندے منہ آخدے نے پراں گل کے گل کر جد بھوک زیادہ لگے اللہ دے روزے دار دے منہ چ آندی او لوگاں بدبو لگ دیئے میں رب نو او امبر تے کستوری تو چنگی کشبو پہ لگ دی ہے اسی لیے روزے دار دی ایک ابتدا بڑا بڑا فرض ہے لیکن روزہ مخلوق رکھ دیئے خالق روزہ رکھ دا نہیں یہ دا مطلب نماز مخلوق پڑھ دیئے خالق نماز پڑھ دا نہیں روزہ مخلوق رکھ دیئے خالق روزہ رکھ دا نہیں ان آسان کر کے جناب دی نظر میں جملہ بولا گا ان ہور سوکھا کری آئے اے فرض اے سنت واجبات اے مستحب اے سارے عملان دی شان کیے بس سنت موقدہ کیے سنت غیر موقدہ کیے موقدہ ہو ہوندیے جیڑا سونا نیت پڑے غیر موقدہ ہو ہوندیے جن کدی زہرہ دا بابا پڑے کدی زہرہ دا بابا چھڑے نہ پڑے سوکھا کرو ملن تے سمجھنائی اے پیشی دیاں رکاتاں فجر دیاں رکاتاں عشاء دیاں رکاتاں انہاں وچ اثر دے ویلے اسی کدی 4 پڑھ دیاں کدی 8 پڑھ دیاں ہن 8 بھی ہیں رکتاں 8 نو پڑھی نیاں 4 نو سوال تے ہو سکتا ہے نا باقی وچ ساریاں پڑھی ایتھے 4 دیواری نمازی مرضی کر لوے ہے تے رب دی نماز تے نمازی بول کے آتا ہے با اے میری گل نہیں اے قانون بنائے ہوئے مصطفیٰ دا جیڑی نماز میں میرا محمد بالا پڑھے اللہ فرض کر چھڑ دے جن موڑس تو بعد پڑھن اللہ سنت کر چھڑ دے تے جن کدی پڑھن تے کدی چھڑن اللہ دے میں یار دی مرضی نوے دیاں اس نماز نو غیر موقدہ کر چھڑنا پڑھ لمیں تے درجہ دینا نہ پڑھیں تے گناہ نہ دیندہ پہ حوصان دا اس تا مطلب نکلیا درجات انہا چیزاں دے پڑھیں لیکن آپ اگے ایک جملہ عرض کر کے اور جیڑی کسی دی سنت ہوئی وہ کیڑک وڈا علمل ہے جناب مولا علی پاک دی ذات ہوئے تے مسجد نبوی تو بار مدینے دی گلی وچوں گزرن ایک دروازہ ہوئے تے دروازے تو میرے علی اپنے سر مبارک نے جھکا لین تے کسی نے آکھیا یا علی سیر تے تاں جھکائی دے نا جے سیر اتے لگدا ہوئے تھوڑا قد چھوٹا ہا علی قد آپ دا درمیانہ ہا چھت جڑا اتلے دروازہ اچھا ہا یا علی سیر تے لگدا نا سیر جھکایا کیوں ہے علی پاک تے چہرے چوں تبسم اکھاں چوں اتھرون انہاں کہ یا علی سوال دا جواب دیو آپ رو پہ وہ فرمایا چلیا اس بوئے میں رسول اللہ دے نال گزرے آہاس میرے نبی نے ہلکا جے سر نو خم دیتا ہا بھامیں ہون میرا سر نہیں می لگدا علی دی کے مجال کے جتھے نبی سر نو خم دے کے جاوے علی ہوتے سر چاہ کے پہ چل دا ہوئے انہاں کہ میری ادا اوہی ادا ہے جو میرے مصطفیٰ دی ادا ہے تشہد کر دے ہو جو بھی کم کر دے ہو ادا ایک بڑا وڈا کام ہے یہ دا مطلب جیڑی سنت نبی دی ہوئے گل او بھی نکی جی نہیں اے مسجد میں جے سارے آپ کھڑے ہوں دیو سجا پیر اندر کھپا پیر بار سوال تے ہو سکتا ہے وہ پیر بھی اپنے مسجد بھی محلے دیئے سجا اندر رکھیں دے کھپا بار رکھیں دے تے بندے آتے ہیں ایتھے گل مرضی اپنی دی نہیں گل زہرہ دے پابے دی مرضی ہے جتھے مصطفیٰ پیر سجا رکھن اتھے سجے ہی رکھنا بن دے جتھے مصطفیٰ پیر کھپا رکھن اتھے کھپا ہی رکھنا بن دے ایدہ مطلب ادا جو مصطفیٰ دی ہو بے شکو دے وچ بھی ہو سکتا نہیں پر نمازاں اللہ مخلوق واسطے نبیان نے پڑھی شہیدان نے پڑھی ان تمام اولیاء نے پڑھی اے تمام فقہ دیاں او فقہ لیاں نے پڑھی ان جناب محدثین نے پڑھیا ان ساریاں پڑھیا پر خالق نہیں پڑھی روزہ ساری مخلوق رکھیا پر خالق نہیں رکھیا اوہ حج مخلوق نے کیتا پر اللہ نے نہیں کیتا او خمالک دی بارگاہ چرز کریے مولا اے سارے فرض تے تو جہان واسطے بنا چھڑین تے تیری صفت کل واللہ احد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد مولا تیری کوئی مثل نہیں مولا تیری کوئی مثال نہیں باقی فرض مخلوق تے کر چھڑینی کوئی انجدہ کامی ہے جڑا تو آپ کر دیں اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سارا جہان میریاں صفت
صفتاں بیان کردہ ہے، میں آمنہ دے لال دیاں صفتاں بیان پیا کردہ ہو سالا. سارا جہان میرا ذکر کردہ ہے، میں مصطفیٰ دا ذکر کردہ. سارا جہان میریاں نمازاں پڑھ دے، میں محمد عربی دے کیت مصطفیٰ دے نام دی مدح سرائی کردہ. ادھا مطلب نکلیا ہر کم دے وچ حسن ہے، لیکن سنت مخلوق دی بنی ہے. میلاد او سنت ہے کہ جیڑی اللہ نے زمین اتے بھی فرض کر چھڑی تے آسمان تے اپنا ذکر بنا چھڑیا فرما چھڑیا. مصطفیٰ دے نام نو اللہ نے صفت عطا فرمائیے، مصطفیٰ دے نام نو اللہ شان عطا فرمائیے، مصطفیٰ دے نام نو اللہ مقام عطا فرمایا. جب تی توجہ اور میں جملہ عرض کردہ جیسا اس ذکر دا نام کیے، اس ذکر دا مقام کیے. اللہ نے اس ذکر نو نام نو یہ شان عطا فرمائیے کہ ہر بندہ چاندہ ہے میں ایمان اللہ بڑھ جاواں. رب کعبہ دی قسم اللہ دے جے ایمان چن ہے اونا بنیا چانا چن ہے جڑے انعام یافتن عمل سارے ہی سونن پر ایمان دی ابتدا بھی میں نام مصطفیٰ بنا چڑھیے، ایمان دی انتہا بھی میں نام مصطفیٰ بنا چڑھیے. سی اکثر شاہ جی میں نام مصطفیٰ کی میں ذکر مصطفیٰ کی میں ہاں اللہ دے اس ذکر نو میں انج بلند کیتا ہے کہ کوئی میری وعدہ نہیں کیتا اقرار کرے مننا من ایک نو ہندس اللہ دے پر میں ستا ہوتا مننا میں نہیں مندہ. میں آدھا من مننا چاہنا ہے پہلو محمد نو من لے مصطفیٰ منن تو بعد اگلا جملہ بولی سی سورہ اخلاص جیلی آکھیا جاندہ ہے. اخلاص نکلے خالص تو خالص ہو ناکھیا جاندہ ہے جدے وچ رلا ملا نہ ہوئے، خالص ہو ناکھیا جاندہ ہے جدے وچ کوئی اور شے نہ ہوئے. اسی دودھ خالص ہو گن دیاں جدے وچ اتوں پانی نہ پوے، اسی کیوں خالص ہو گن دیاں جدے وچ کریم نہ ہوئے. اسی کنک خالص آٹا ان گن دیاں جیڑا کنک تو بغیر کسی اور شہدہ رلا ملا نہ ہوئے. حضرت علماء نے آکھا ہے اللہ وعدہ نہیں کر دیاں ایک کونے دا سارے قرآن جو دلیلان دیتیاں حکم ارشاد فرمائے پر یہ چھڑی سورہ اخلاص آویں دینا کل واللہ وحد اللہ الصمد تے ہوری سورت بھی لوڑی نہیں. اللہ دے چاپنی یہ وعدہ نیت بیان کر چھڑی. اللہ دے خالص سورت میری وعدہ نہیں کہتی ہے اے دی ابتدا بھی میرا ایک ہونا ہے، اے دی انتہا بھی میرا یکتا ہونا ہے. مولا پارے دے ہے سورہ اخلاص پر ابتدا اللہ پیدا لفظ کل تو کل واللہ وحد مصطفیٰ بول کے دس میں ایک یا اللہ ہے اخلاص خالص سے نکلی تیری وعدہ نیت واسطے پر ابتدا نام مصطفیٰ تو ہیں. اللہ کیا میں کائنات نو دسنا چاہنا اگر ایک ہونا بھی میں نے مننا چاہنا ہے تے سدھا ہو کے نہ من میرے محمدی زبان تو مننے والے میں شامل ہو جا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. فرمایا کل دمان آندہ ہے فرما دے میرے حبیب. اور اللہ کیا فرما دے میرے حبیب کائنات نو دس چھڑ میں ایک کان ایدہ مطلب مالک ہو کے خالق ہو کے وہ آدھا میں نے ایک بھی من نہیں تے سدھیاں ہو کے نہ مننی محمد دی سونی دلیل تو من داوے رہ جامی. انہیں اور آسان کر دیا میں کچھ جملہ ہیں جو بول دا جا ساندہ او جناب سیدنا صدیق اکبر کول جدو سرکار میں راج دے بے نا نستے بندے گئے انہاں کیا اے دس کا صدیق اکبر ایک گل تیرے نار سوال کرنی ہے کہ بندہ بھی بڑا سیانے معتبر بھی بڑھائیں. آپ فرمایا کہ آکھنا چاہنا ہے انہاں کیا کوئی بندہ دعویٰ کرے میں راتی ستا مکے ہاس میں نماز جا کے بیت المقدس پڑھی ہائی میرے سفر دی ابتدا پہلا میں پہلے آسمان تے گیا میں چھٹے آسمان تے گیا میں سدرۃ المنتہا تے گیا دیو اکر سمدنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا او اکر میں مقص مقام ادنا تے بھی گیا. کیا صدیق اکبر منیا جا سکتا ہے؟ آپ دے چہرے تے تبسم آ گیا اور میں دوجی مخلوق آکھے تے نہیں منیندہ تے جے زہرا دا بابا آکھے مڑ شک نہیں کریندہ. انہاں کیا کیوں انہاں کیا ممکن ہے آپ کیا کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ فرمایا تو تے معراج دی گل کردا ہے او میں نے رب دی قسم او میں تے رب بھی ویکھ کے نہیں سی جانیا محمد دی سونی صورت ال ویکھ کے اقرار کر چھڈیا. میں
فرمایا میرے تے رب مننے دی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ ہے، میں تے رب نو بھی جانے ہیں تے مصطفیٰ نو ویکھ کے جانے ہیں، اور میں تے جانیا بھی واحد نو ہے تے مصطفیٰ نو ویکھ کے جانے ہیں۔ اللہ اس ذکر نو اس نام نو کے مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا جعلتکا تمام الایمان بے ذکر کے مائی بے ذکر کا مائی او کما قال۔ ہن سندا جاویں اللہ تے میں ہکاں میری ابتدا کی ہے، اور کوئی بندہ ایتھے بہ کے اس کلونی میں ڈالی ویج آکھے میں رب نو مننا چاہنا، او دے رسول نو مننا چاہنا، میں گندے جو صاف ہونا چاہنا، تے جناب کوئی بندہ کھلو کے اے حافظ صاحب ہون شاہ صاحب ہون انہاں کھڑ پد ہاتھ میرا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ آکھے ایتھے آکے میں تعوذ بھی پڑھ لئی، میں تسمیہ بھی پڑھ لیا، میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، میں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ اس بندے نے ہاتھ جھٹک کے اس اکنے ساری زندگی بھی لا الہ الا اللہ پڑھدا رہو، تو مسلمان پاک نہیں ہو سکدا۔ وہ آتا ہے میں چل میں مسجد ٹر جانا، اس اکنے مسجد وچ بھی ٹر جا تمی لا الہ الا اللہ نال پاک نہیں ہو سکدا۔ اس اکنے چلے مسجد تے ایک چھوٹی مسجد ہے اونج تے ہر گھر رب دا وڈا ہے، اس اکنے میں بیت المقدس جانا، تے جے بیت المقدس تے امام دا بھی ہاتھ پڑھ کے اس اکنے لا الہ الا اللہ ہو سکے ایتھے پاک نہیں ہوندا، وہ مسجد نبوی گیا ہو سکے لا الہ الا اللہ ہو سکے پاک نہیں ہوندا، وہ کعبے بھی گیا ہو سکے لا الہ الا اللہ میں پڑھ دا میں پاک کر ہو سکے پاک نہیں ہوندا۔ کہ انہیں ایک جٹ پہ حلوم دا اس ہاتھ پد کیا پڑھ محمد الرسول اللہ، ہو سکے میں پڑھ دا ہو سکے کعبے جا کے ایتھوں تائیں پاک نہ ہویا، وہ لفظ ترے پڑھے میں کنیوں صاف ہو گیا، ہو سکے رب ونڈ کر چھڑیے بجد بھی گندہ صاف ہوندہ ہے، چھڑی وعدہ نیت نال نہیں محمدی رسالت نال پاک ہوندہ پہ۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت شان نزول یہ جڑی دلی تفسیر پڑھ لے او مدینے دے یہودی آ گئے انہاں کیا سی ایمان والا ہونے چاہنے ہو۔ سرکار میں آئے دے وچ دو حصے کلمے دے، پہلا وعدہ نیت دوجا رسالت، وہ بڑے کھلکار انہاں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسائیاں کہ عیسیٰ روح اللہ۔ سرکار نے جو خاموش ہو گئے اللہ دے قرآن نے فرمایا حبیبہ ہون گل تیری ہے تو چپ روی جواب میں پروردگار عالم ارشاد فرما دے سا۔ قرآن دے اسلوب دے وچوں اے اصول ہے کہ جیڑا بھی سوال رسول اللہ دی ذات دا ہوئے اللہ کے حبیب گل میری ہوئے بولدا تو روی تے یہ گل تیری ہوئے تو چپ کر جاویں جواب میں خود خدا عطا فرما دے سادا۔ اے ابو لہب ہوئے او ہاتھ کر کے محبوبہ کھن اللہ ایک کے او ماذ اللہ کے تیرے ہاتھ دے بارے میں جملہ بھی نہ بولا، سرکار چپ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا حبیبہ ان گل تیری ہے پہلو گل میری ہے، وعدہ نہیں کہ دی رستہ تو پہ آئے ان گل عزت تیری دیئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب او تو تے ہکھا دے دینا میرے حبیب دا، میں رب ہو کے پیدا تیرے دووے ہاتھ بج جان میرے محمد دی گستاخی کرنا لیا، یہ دا مطلب نکلیا گل مصطفیٰ دی ہوئے جواب میرا خدا عطا فرما دینا۔ اور رب فرماتا ہے حبیبہ تیری ذات و ذات ہے، حبیبہ تیرا نام و نام ہے، فرمایا جالتو کا تمام الایمان ہے بے ذکر کا مائی۔ کیا بندے دا ایمان مکمل ہی تا ہوندہ ہے جدو نام خدا دے نال نام محمد مصطفیٰ میں ملا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ میرا محترم ایمان دی ابتدا نام مصطفیٰ جالتو کا تمام الایمان بے ذکر کا مائی۔ کیا تا ایمان مکمل ہوئے گا جو دروشی وسلام میں جالتو کا تمام الایمان بے ذکر کا مائی، اور میں ایمان تا مکمل ہوئے گا جدو خدا دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام نال ہو جاوے گا۔
مڑے اس تو بغیر کسی دا ایمان مکمل ہو سکتا تے فرمایا صرف اس حد تک جالتو کا تمام الایمانی ذکر کا مائی فرمایا فمن ذکرکا ذکرانی فرمایا مڑ میرے مصطفیٰ فرمایا ہونے دا ایمان مکمل ہو گیا ہے ہونے اگر چاہ رہے ہیں کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو میں ذکر کرا اللہ فرماندہ ہے تے جے ذکر کرنا چاہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جدو اے آیت آئی سیدنا عبداللہ بن عباس کو پوچھا گیا اللہ فرماندہ ہے اپنے بے چین دلن اگر اطمینان چاہنا ہے تے میرا نام لے سیدنا عبداللہ بن عباس کو پوچھا گیا اللہ دے 99 نام انہاں وچوں کیڑا نام لویے تے دلن سکون ہوے گا آپ دے چہرے تے تبسم آ گیا فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ فرمایا او ذکر جے نال دلن سکون ہوندا ہے اللہ نام محمد بڑا چڑھیا ہے فرمایا مصطفیٰ دا نام لے اللہ تین سکون عطا فرما دے فرمایا جعلتو کا ذکران من ذکری فمن ذکرکا ذکرانی اور رب نے اس نام نے صفت عطا فرمائی فرمایا اگر ایمان مکمل کرنا چاہنا ہے میرے نام دے نال مصطفیٰ دے نام نو لا انہوں نے کٹھا کر چڑھ جدو کٹھا کرنگے اس تو بعد تو گندہ بھی ہومے گا جدو نام محمد ورد کرے گا میں تین گنیاں بچو ستریاں شامل فرما دے ایک پاسے 100 سال دے ہے ایک پاسے 1000 سال دے ہے ایک پاسے 1000 سالان یہ ختامہ ہون رب کعبہ دی قسم بندہ مردی باری کفر جو نکل کے کلمہ پڑھ چھڑے اللہ موڑے دے گندہ لو نہیں ویدہ محمد دے نام دا صدقہ استعطا فرما دے اور جناب ایک مثال لا تعداد تماثیل اور روایت مولا کائنات دی ذات کرے آپ فرمانے رہے خیبر دا میدان ہوئے تے خیبر دے میدان وچ ایک رل دا بدو ایک کسی دا غلام ابن غلام کالے رنگے دا چلدا 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 وہ تھے آ جاوے جتے میرے مصطفیٰ دا خیمہ مبارک تھا خیمے دے کول کرو کہ نا سوٹی دی ٹیک لا کے جویں آدمیاں کول سوٹی ہوندی ہے وہ سوٹی دے ٹیک لا کے نال والے مولا کائنات نو جاندا نہیں ہو سکیا کدا خیمہ ہے جدے تے پکھو بھی نیویں ہو کے لگدے پے ہسن دے فرمایا آمنہ دے لال دا خیمہ ہے ہو سکیا کدا خیمہ ہے جدے وچ خوشبو پئی ہوندی جڑی کائنات چ مثل نہیں ملدی فرمایا میرے مصطفیٰ دا خیمہ ہے اور قریب ہویا ہو سکیا کدا خیمہ ہے جدے خیمے دے کول ہر چیز رک دیئے انہاں کیا مصطفیٰ دا در اقدس ہے ہو سکے ایڈا لاجپال جی ہے تے غریبان بھی ملتا ہے کہ صرف امیران ہی ملتا ہے فرمایا پیار تے امیران نال بھی پر کرتا ہے پر غریبان دا بالا کریم ہے ہو سکے یا علی یہ میں نے بھی مل لین گے فرمایا تو جا دے تینی بھی مل لین گے آپ عرض کر دیں جناب میرے نال نہ چل دے میں نال نہیں جا کے نہ ملا چھڑ دے علی پاک نے ہاتھ پکڑیا جدو علی پاک نے ہاتھ پکڑیا علی پاک کو اس ہاتھ چھڑا لیا ہو سکے یا علی میرے نیڑے ہاتھ نہ کرو میرے پسینے میں جب گن نم دیئے بدبو ہم دیئے جیڑا میرا نیڑے آوے وہ بدبو زدہ ہو جاندہ ہے جتے تھے میرا پسینہ لگ جاوے او تے کلو بھی بدبو ہون لگ پاؤں دیئے ایڈے بدبو والے نے میرے مصطفیٰ مل لین گے فرمایا جلیا تم بدبو لے کے آئے دے صفت جڑا ہے دے نیڑے لگ جاوے لے کے بدبو ہم دے مصطفیٰ ان سونی کشبو عطا فرما دے دے بس کہ یا رسول اللہ قریب گیا محبوب دے جدو قریب گیا نام مصطفیٰ دی صفت کیے شان مصطفیٰ دی صفت کیے جدو قریب گیا تے کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے ترہ سوال کیتے عرض کرتا ہے پہلا سوال یا رسول اللہ ہے میرے کلو بدبو ہم دیئے دوسرا سوال ہے کہ میں غلام ہاں تیسرا سوال ہے یا رسول اللہ میرے کول میرے مالک یہودی دیاں بھیٹا دا اجڑ ہے تے میں چاہنا ہوں واپس کروں سرکار نے فرمایا پہلی گل دا تے جواب ہو گیا بن منگے دے چھڑے ہے دوجی گل دیئے کہ تو غلام ہونے تو پشیمان نہ ہو اور جتا میں امام جتے تے میں کرم کر چھڑا وہ بن کے غلام ہوں دے اللہ جہان دا امام بڑا چھڑا ہوئے گا اس سے کہتی تیسری گل یا رسول اللہ میرے بیٹا دا اجڑے سرکار میں امین بن کے آجا اپنے مالک نے واپس لوٹا گیا اس سے کہ یا رسول اللہ میں قرض بھی ادا کر چھڑے ہے وہ ظالم بڑا ہے اگر میں چلا گیا تو میں نہیں آن دے گا میرے اجڑ میں نہیں آن دے گا میں پکڑ کے پابند کر لے گا سرکار میں بیٹا واپس کرنا چاہنا یا رسول اللہ کرنا چاہنا اور میں جا راہ لایا اسے کہ محبوب اب ہمیں کافر رہے ہوں میں امین بھی بڑا ہاتھ میں کسے دی فصل نہ سجاڑ دا اگر میں ہنج بیٹا گڑیاں کچھ بگیار پھد لین گے کچھ بیٹا دوجیاں جو نکڑ کے او بنیاں نے فصل دا نقصان کرن گے سرکار میں ایک گلنا ساریاں دا بین سامانا کسے ایک بھیڑ دے کنے وچ سنیا دیا
کہ میرا مصطفیٰ پیادا ہے بھولنا بھی نہیں کسی دا نقصان بھی نہیں کرنا مالک نے گھٹ اور جا عرض کردہ یا رسول اللہ بیٹنوں کے پتا کہ کون سنیا پہ دیندہ ہے اور میں تو مجھے میں نے جاندہ نہیں نا اللہ کائنات جو شے کوئی نہیں بنائی جیتے تھے میں محمدی سرداری نہ بنا چڑھ میں جا میرا پیغام دے چڑھ جو پیغام دیتا بیٹا دا جڑ چل پیا جو بیٹا دا جڑ چل پیا آج عجیب منظر ہے اس جو کلمہ شریف پڑھے ہے نہ نماز دا بھیل ہے نہ حج دا وقت ہے نہ زکاة دا وقت ہے نہ کوئی کچھ کسے کرم دا وقت نہیں اتنے نے میرے علی جی ہاتھ میں جھنڈا آ گیا سرکار نے فرمایا کون کون ہے جیڑا میرے علی دے نال جاوے گا عرض کردا محبوبہ میں بھی جانا چاہ رہا ہوں ہن نماز نہیں پڑھی ساری زندگی دے عیب نو روزے نہیں رکھے ساری زندگی دی خطاواں آ ذکر مصطفیٰ دی فضیلت سن فقط کلمہ پڑھے ہے جب علی پاک دے نال گئے جسم اسے تیر لگے جام شہادت ہو گیا ہن ہر بندہ اپنے لگدیاں دی میت پہ اکٹھی کردا ہے اے کالے رنگے دا بدو ہے اے دی میت پہ یہ وارث کوئی نہیں اے دی ایک سنجان ہے یہ دیکھو لو پہلو بدبو ہم دی آئی نا آج لوگ کانی کی تجھے لا کیا دینا وہ میت جیڑی ہے نا وہ دیکھو اینجی پہ کشبو ہم دی ہے جی امبر تے کستوری بھی جو کشبو پہ ہم دی ہوئے گی وہ میت تے قریب کسے جا کے پوچھیا وہ تیرے کول کے راز ہے تیرے کول کشبو ہم دی ہے اسے کہے میرا کمال نہیں محمد عربی دی غلامی دا اللہ کمال عطا فرما دیتا ہوئے گا ان جدو میتہ کٹھیاں ہو گئیاں رکھ دیتا گیا اسنوں جدو رکھ کے ایک سائٹ تے سرکار کو لو پوچھیا گیا یا رسول اللہ اے جنتی ہے کہ جہنمی ہے سرکار میں الحمدللہ اللذی انقذہو من النار او کما قال فرمایا ہاں جہنمی پر میرا ہاتھ پتے دا صدقہ اللہ جہنم جو کٹ کے جنت عطا فرما دیتی ہے جیڑا میرے مصطفیٰ جیڑا ذکر مصطفیٰ کرنا اور آپ ایک گزارش میں لازم کرنا آپ یقیناً اس گل نو فقط اپنے پلے بانے جدو نام مصطفیٰ ہوئے چپ نہیں مانا نبی تے درود پڑھ چھڑنا ہے جیڑا سرکار دے درود چا پڑھے نا دعائیں منگ دیو سارا دیا سرکار دے بلال عاشق کے پاس آپ روایت فرمان دے اس بزم دے بارے جگر شروع کرا تے لمبی گالی آئے تے بے کے معدود جا بندے پہ ذکر کر دے آئے تے خدا دی عزت دی قسم اللہ دا ساڑھے تے ساریاں دا بڑا دینے مصطفیٰ دا غلام بڑا چھڑیا اس تو بڑا دینے مصطفیٰ دا ثنا خان بڑا چھڑیا مصطفیٰ دا لفظ بولنے والا بڑا چھڑیا اللہ دی عزت دی قسم نام مصطفیٰ اللہ دے مخلوق دا محتاج ہی نہیں کی فرمایا ثناؤ الیہ اند الملائک ساڑھے کل بزمانی اور میراج ہے ان میراج شیدیاں محفل ہو رہی ہیں مولالی دی ولادت باسادت دی محفل ہو رہی ہیں اگے شعبان آ جاسی پھر رمضان آ جاسی کدی علی دی پاک دی محفل ہے کدی سیدنا صدیق اکبر دا محفل ہے کدی میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے ایتے موضوع بھی بدل دے رہن دین بندے بھی بدل دے رہن دین رب کعبہ دی قسم عرشان دے جیڑی محفل سجدی ہے نا اس محفل دا موضوع اللہ نے محمد عربی دا نام بنا چڑھیا صرف فرمایا ثناؤہ الیہ اند الملائک اللہ سارے فرشتے نے کٹھے کر دیں اور ایدی بغیر میں تقسیم کر چھڑا ساڑیاں محفلہ دی پہچان ہے آدھے نیس محفل جو 500 بندہ ایک اکثر 100 بندہ ہے ان جیڑا وڈا گھاروں بھی اڈی وڈی محفل ہی ہوندی ہے یا الہ مالکہ تو یہ بزم سجانا ہے تیری بزم دی تعداد کی ہے فرمایا تیری گنتی مک سکدی ہے میری بزم دی تعداد تو سیان سکدا اکثر شاہ جی کیویں نہ سیان سکدا اللہ نے ساری مخلوق نے داں حصے ونڈیا سدرۃ المنتہا تو لگ کے تحت الثرا تک او دے وچ 9 حصے اللہ فرشتے بنائے داں حصہ پوری مخلوق بنا چھڑی سبحان اس اللہ یار دے گھر دے وچ ایک کھڈ ہوے کیڑیاں والی اودے پانی پا چھڑی جتنی کیڑیاں نکل دیاں اے میڈ راجا سارا لگ جاوے تو اکٹھیاں کر کے نہیں جوڑ سکدا اے تے کیڑیاں دی مخلوق اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق دے 9 حصے دا حصے کل مخلوق 9 حصے میں فرشتے بنا چھڑی اللہ نے فرشتیاں دا کام کیا فرمائے میرے محمد تے درود پڑھ دے رہا دے اور اس مخلوق دا کام کی وارا فہلا وہ دن میری جھولی وچ دانے میں بازار چلی کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلی تن کے پتا تے من کے پتا میرا مصطفیٰ دا ذکر کی آئے تھے ملتی ہو نا میڈ چوک جو جاوے حافظ وین کوئی جاوے بس میرے گھر جانے آدھے جن آکھاں دل بر تٹھا وہ اکھاں تک لیاں تو ملے ہوں دل بر ملیا ہون آسان لگ پہیاں وہ کہ مدینے جاوے دے ملن واسطے جانا ہے یہ صرف یہ تھے ہی نہیں وہ فرشتیاں دے نیت پورا پمدہ 70,000 دی جدو واری ہم دیئے نا میں مدینے چل رہا ہوں اور دوجہ فرشتیاں ہم دیئے سنو میں تینے ملن آیا جڑا مصطفیٰ دے بوئے دے پہ جاندہ ہو سیدھا اس دا موضوع مصطفیٰ